پڑھو النوم عطف علی ما قبلہ. نہیں مل رہا. اسی کے نیچے بالکل دیکھو ولا یجر عذرا کے نیچے والنوم عطف علی ما قبلہ وهو عجز عن الاستعمال القدرت تعریف بالحکم والاثر. مل گیا. وحده الصحیح انه فطرۃ طبیعیۃ تحدث للانسان. مل گیا. دیکھو نوم کے بارے میں ہے، کوئی آدمی نیند میں ہے، احکام اس پر پھر کیسے جاری ہوں گے؟ نیند ہے کیا چیز؟ اس کے یہی ہے. دیکھو بالکل آسان ہے. والنوم عطف کہتے ہیں یہ نوم ماقبل پر عطف ہے، اس کو ماقبل کے عطف کرو ماقبل پر. وہ ہوگا یعنی وہ امور، بات کس کی چل رہی ہے؟ وہ امور جو اہلیت پر وارد ہونے والی ہے. ان کے دو قسم تھے، ایک وہ جو سمائی، دوسرا کیا ہے؟ کسبی ہے. تو ابھی سمائی چل رہے ہیں، کہتے ہیں ماقبل کو عطف کرو. ان میں سے ایک ہے نوم. نوم کی تعریف ادھر سے وہ عجز، وہ نوم ایسے عاجزی ہے ان الاستعمال القدرت، اپنے قدرت اپنے طاقت کو استعمال کرنے سے عاجزانہ ہے. سمجھ آ رہے؟ کہتے ہیں یہ تعریف جو بتا دیا ہے متن والا نے، یہ تعریف اس نے کر دیا ہے تعریف بالحکم والاثر، یہ حکم اور اثر سمیت تعریف کیا ہے مولانا. حکم اور اثر سمیت، اثر بھی یہی تو ہوتا ہے، حکم اور اثر سمیت اس نے تعریف کیا ہے، وگرنہ اصلی تعریف یہ نہیں ہے. وحدہ، حد کا معنی ہوتا ہے تعریف، یہ تمہارا ہدایت اللہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. حد الاسم حد الفعل، وہ یہ ہے اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، یہ وہی چیز ہے. وحدہ الصحیح کہتے ہیں اس نوم کی اصلی تعریف یہ ہے، اس نے جو تعریف کیا ہے وہ تعریف مال اثر، حکم مال اثر تعریف کیا ہے، اصل تعریف یہ ہے. حدہ الصحیح، صحیح اس کا تعریف یہ ہے کہ انہو یہ نوم جو ہے فطرت طبیعت، انسانی ایک کمزوری ہے. فطرت معنی کمزوری، انسانی ایک ایسی طبعی کمزوری ہے. سمجھ آ رہے؟ انسانی طبعی کمزوری ہے. تحدث، یہ پیش آتی ہے انسان کے لیے بلا اختیار، بغیر کسی اختیار کے. نیند والا آدمی کو اختیار نہیں ہوتا ہے نا، جو کچھ کہتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، بغیر اختیار کے. کہتا ہے فاوجب تاخیر الخطاب، خطاب کے مؤخر ہونے کو واجب کرتے ہیں. ولا یمنع الوجوب، لیکن وجوب کو روکتا نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے مولانا. نماز کے وقت آ گیا، آدمی نیند میں ہے، نیند میں ہے تو پھر کیا ہے؟ نماز پر واجب اسی وقت ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ نماز واجب اس وقت ہو جائے گی، لیکن خطاب مؤخر ہوگا. خطاب کیسے مؤخر ہوگا؟ جس وقت نیند سے اٹھے گا اسی وقت گویا کہ اللہ اس کو حکم دے گا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. سمجھ آ رہے؟ وگرنہ نیند میں بھی ہے، وقت داخل ہوا، نماز واجب ہو گئی، لیکن جب بیدار ہوگا پھر خطاب اس کی طرف متوجہ ہوگا، پھر یہ حکم ہوگا کہ ابھی ادا کرو نماز. اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان ہے. دیکھو فاوجب کہتے ہیں واجب کرتا ہے خطاب کے تاخیر ہونے کو، مؤخر ہونے کو، کہ پہلے اقیم الصلاۃ والا حکم نہیں ہے، لیکن ولا یمنع الوجوب، وجوب کو نہیں روکتی، وجوب اس پر آ جائے گی. فیصلہ ہوتا ہے فیثبت، پر ثابت ہو جائے گی علیہ نفس الوجوب، اس انسان پر نفس وجوب، نائم آدمی پر، نیند والا پر نفس وجوب تو اسی وقت ثابت ہوگا لاجل الوقت، وقت کے آنے کی وجہ سے. ولا یثبت علیہ وجوب الادا، لیکن وجوب ادا اس پر ثابت نہیں ہوں گے لعدم الخطاب، خطاب کے نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ نیند میں ہے. نیند میں آدمی کو کوئی آدمی، نیند والا آدمی کو خطاب نہیں کرتا ہے، اقیم الصلاۃ والا خطاب اس پر نافذ نہیں آ جائے گا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. فی حق کی، اس کے حق میں. فَإِنْ انتبہ، اگر بیدار ہوا فی الوقت، وقت میں، تو یؤدی، ادا کرے گا ایسی نماز کو ادا کرے گا. وَإِلَّا، اگر وقت میں بیدار نہیں ہو سکا، یقضی، تو پھر کیا کرے گا مولانا؟ قضا کرے گا. اسی نماز کا کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، کیونکہ وجوب تو آ گیا ہے، ابھی قضا کا ادا کا انتظار ہے. اگر وقت میں بیدار ہوا تو وقت میں ادا کرے گا، اگر نہیں بعد میں قضا کرے گا. کہتے ہیں وہ ینافی الخیار، اور منافی ہے اختیار کا. یہ منافی ہے خیار کا، نیند نے منافی، انسان کو اختیار نہیں ہوتا ہے. حتی بطلت، یہاں تک کہ باطل ہوتی ہے عبارت ہو، اس آدمی کا اعتبار. عبارت تو جانتے ہو نا، اعتبار ہو، پیچھے بھی گزرا تھا. اس آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نیند والا آدمی کا. پھر طلاق میں نیند میں بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ولم یتعلق بقراته، ولم یتعلق بقراته. اب دیکھو مولانا، ایک آدمی اتنا تھکا ہوا ہے، ہوتے ہیں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کام پہ گئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں پورا، 2 جمعہ مہینے نیند نہیں کیا ہے، ابھی آ گیا نماز پہ کڑا ہے، اسی جگہ پہ نیند آ گیا، نماز پہ سویا. ابھی نماز میں کیا کرتا ہے؟ کبھی ہنستا ہے، نماز میں کبھی بات کرتا ہے، نیند میں ہے نا، نماز میں قرات کرتا ہے. تو کہتے ہیں ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہوگا.
قرات کرتا ہے فرضیت قرات ادا نہیں ہوگا، جب بیدار ہوا دوبارہ قرات کرنا پڑے گا، اور بات کرتا ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نیند میں ہے، نیند میں آدمی ہوتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یہی کہہ رہے. دیکھو کدھر چلا گیا رے. ہاں جی، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ کہتے ہیں متعلق نہیں ہوتا بھی قرات ہی، اس کی قرات کے ساتھ، نیند میں ہے قرات کرتا ہے، قرات کا اعتبار نہیں ہے، فرضیت ادا نہیں ہوگا، جب بیدار ہوا دوبارہ فرضیت ادا کرنا پڑے گا، قرات کرنا پڑے گا. وَكَلَامُهُ اور بات کرتا ہے، نماز میں ہے نیند میں چلا گیا، بات کرتا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹے گا. وَكَهْكَهَتَهُ اور اس کے ٹہ کر کر ہنسنے سے ہنستا ہے، نماز میں وضو نہیں ٹوٹے گا. فی الصلاۃ سمجھ آ رہے، یہ حکم لم يتعلق کا فائل بن رہے ہیں. کہتے کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا ہے اس کے قرات کے ساتھ، کلام کے ساتھ، کہہ کے ساتھ نماز میں. سمجھ آ گئے. فَإِذَا قَرَأَ النَّائِمُ کہتے ہیں ابھی تشریح ہے، یہ فا کو تفصیل ہے بناؤ. کہتے ہیں جب قرات کیا نائم نیند والا فی صلاتی اپنے نماز میں، لم تصح قراتہ اس کی فرضیت قرات ادا نہیں ہوگا، وہاں صحیح نہیں ہے. ولا يعتد قيامه وركوعه وسجوده لصدورها ولا يعتد اعتبار نہیں ہوگا اس کا قیام کا، رکوع کا، سجود کا، لصدورها کس کی وجہ سے، لصدورها بوجہ اس کے صدور کے. لا کیا ہے مولانا، لا ان الاختیار نہ کہ اختیار سے. کیا معنی ہے، وہی نیند میں ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے ان کا اعتبار نہیں ہوگا. جب بیدار ہوا تو اپنے اختیار کے ساتھ رکوع کرے، اختیار کے ساتھ سجدے کرے، اختیار کے ساتھ قرات کرے تو پھر ان کا اعتبار ہوگا، فرضیت ادا ہوں گے. وگرنہ نیند میں جو کچھ کرے ان کا اعتبار نہیں ہے. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. وقضا کہتے ہیں اسی طرح اذا تکلم جب وہ کلام کرتا ہے نماز میں، لم تفسد صلاۃ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگا، لأنہ اس وجہ سے کہ لیس بکلام حقیقی، یعنی یہ حقیقی تو کلام نہیں ہے. حقیقی کلام وہ ہوتا ہے آدمی اپنے اختیار سے کرے، یہ تو اختیار نہیں ہے نیند میں. واذا کہہ جب کہہ مار کر انستا ہے فی الصلاۃ نماز میں، لا یکون حدثا یہ اس کا آواز سے انسنا، یہ حدث وضو کو توڑنے والا نہیں بنے گا، نہ کہ ذلیل وضو نہیں بنے گا. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. یہ تو بالکل آسان ہے، گزر گیا. ابھی دیکھو والاغماء کو کہتے ہیں، والاغماء عطف علی ما قبل، اغماء ما قبل پر عطف ہے. ولما کان مشتبہا کہتے ہیں جب کہ یہ اغماء کس کے متشابہ مولانا، جنون کا. اغماء بے ہوشی ہے، بالکل پاگل آدمی ہے، اغماء ہے ایک جیسے ہے نہیں، یہ اس کا مشابہ ہے. کہتے ہیں عرفہ، ابھی اس کا تعریف کیا ہے مصنف نے، للامتیاز امتیاز کے لیے. امتیاز معنی جدائیگی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ جنون کیا ہے، اغماء کیا ہے، وگرنہ تو ایک دوسرے کے مشابہ ہے. تعریف نہیں کرو گے تو آدمی نہیں جانے گا جنون کیا ہے، اغماء کیا ہے. اس وجہ سے اس نے تعریف کیا ہے. فقال پس مصنف نے فرمایا، وہو یہ اغماء جو ہے، ضرب مولانا یہ ایک قسم ہے، ضرب قسم کے لیے، ضرب مرضن یہ مرض کا ایک قسم ہے. ضرب و مرضن یہ مرض کی ایک قسم ہوتا ہے، اغماء بے ہوشی. یفوت قوتن کیا ہے لفظ مولانا، مرضن وفوت قوتن یہ ایک قسم ہے قوت کے فوت کرنے کا، اور ایک قسم ہے مرض کا. آدمی کی قوت کو فوت کرتا ہے، بے ہوشی تاری آ جاتا ہے، آدمی اپنے طاقت میں نہیں رہتا، قوت فوت ہوتی ہے. کیا ہے لفظ، یعزف القوی اور کیا ہوتے ہیں، کمزور پڑتا ہے آدمی کی قوت جو ہوتا ہے آدمی کے اندر، وہ کیا ہوتے ہیں، کمزور پڑتا ہے. بے ہوش آدمی ہے، گرا پڑا ہے، کتنا بھی طاقتور ہے، کتنا بھی عقل مند ہے، ابھی بے ہوشی تاری ہوا ہے، کسی چیز کا اس کو پتہ نہیں ہے. ولا یزیل الحجا، حجا کا معنی ہے عقل، خود تشریح کیا ہے. کہتا ہے اس سے عقل زائل نہیں ہوتی. اب یہی تعریف کیا. دیکھو جنون سے عقل زائل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس بے ہوشی سے عقل زائل نہیں ہوتے. بے ہوش ہے عقل مند آدمی، ابھی تک فی الحال اغماء طاری ہوئی، جب اللہ نے ہوش دیا اس کا عقل اپنی جگہ پہ آئے گا نہیں آئے گا. یہی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ولا یزیر الحجا، حجا کا معنی ہے العقل، عقل زائل نہیں ہوتا اس اغماء کے ذریعے، بخلاف جنون کے، بخلاف جنون کی. جنون تو عقل کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے. فإنه يزيله یہ جنون جو ہوتا ہے وہ زائل کرتا ہے عقل کو. وهو كالنوم میں کہتے ہیں یہ اغماء مثل کس کے ہے، نیند کے ہے. اغماء مثل کس کے ہے، نیند کے ہے. حتی بطلت عبارت ہو، یہاں تک کہ اس کے باتوں کا اعتبار بھی ختم ہوتے ہے. حتی بطلت اعتبار ہو، یہاں تک کہ اس کا اعتبار بھی ختم ہوتا ہے. عبارت معنی اعتبار، سمجھ آ رہے ہیں، اس کا اعتبار بھی نہیں رہتا. یہ نیند والا آدمی کی طرح، جس نیند والا طلاق دیتا نیند میں اس کا اعتبار نہیں تھا، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. آگے فرماتے بل اشد منہ، بلکہ یہ نوم سے زیادہ سخت ہے، نیند سے بھی زیادہ سخت ہے. بے ہوشی نیند پھر بھی آدمی کچھ نہ کچھ اپنے ہوش میں ہوتا ہے، یہ اغماء تو ایسے ہیں نیند سے بھی زیادہ سخت ہے. اے بل
اغما تشریح کرتا ہے یعنی اغما جو بے ہوشی ہے اشد من النوم نیند سے سخت ہے، فی فوت الخیار فی فوت الاختیار اختیار کے فوت ہونے میں، جیسے نیند والا آدمی سے اختیار فوت ہوتے ہیں اسی طرح اغما والا آدمی سے بھی نیند فوت ہوتے ہیں، اختیارات فوت ہوتے ہیں، لیکن اس کے اختیارات کا فوت ہونا نیند والا آدمی کے اختیارات سے بڑھ کے رہا ہے۔ فکان حدثن بکل حال، اب دیکھو مولانا ایک آدمی نیند میں چلا جائے تو پھر کیا ہر نیند ناقض وضو ہے؟ کیا ہر نیند تو نہیں ہے، وہ نیند جو کروٹ پہ ہو، وہ نیند جو کروٹ پہ ہو جس سے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے وہ نیند ناقض وضو ہے، لیکن کہتے ہیں بے ہوشی مطلقاً ناقض وضو ہے، کیونکہ یہ زیادہ سخت ہے۔ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر اس کے طاری ہوتے ہی چاہے جس طرح کا بھی بے ہوشی ہے، کم ہے زیادہ جس طرح بھی ہے، آدمی کی وضو ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ زیادہ سخت ہے نیند سے۔ فکان حدثن کہتا ہے یہ ہو جائے گی، یہاں یہ اغما بے ہوشی ہو جائے گا ناقض وضو بکل حال ہر حال میں، بکل حال کا تشریح کرتا ہے بکل حال ہر حال میں۔ دیکھو مولانا فکان حدثن بکل حال یہ متن ہے خیال کر لینا، شرح نہیں ہے، اس پر لکیر نہیں کھینچا ہے۔ اے سواء تشریح ہے یعنی برابر ہے کہ کان مزتجعن پہلو پہ ہو، بے ہوش ہوا پہلو پہ گرا ہے یہ برابر ہے، او متکئا یا ٹھیک لگا ہوا ہے، او قائمن یا کھڑا ہے بے ہوش ہے، او قاعدن یا بیٹھا ہوا ہے بے ہوش ہے، او راکعن رکوع کی حالت میں بے ہوش ہے، او ساجدن یا سجدے کی حالت میں کیا ہے بے ہوش ہے، بخلاف النوم بخلاف نوم کی۔ نیند میں تو یہ نہیں ہے نا، نیند میں اگر رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، بیٹھے ہوئے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کروٹ پہ نہ سوئے، کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، اس سے زیادہ سخت ہے، جس بھی حال میں ہو یہ ناقض وضو ہے۔ فإنه ابھی نیند کے بارے میں دیکھو، فإنه بے شک یہ نیند لا ينقض یہ وضو کے لیے ناقض نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے، الا اذا كان ملتجئا، ہاں نیند فقط ایک حالت، یہ چند حالتوں میں کیا حالت ہے؟ ملتجئا کروٹ پہ سویا ہے، ہاں بالکل سویا ہوا ہے، اور متکئا یا ٹھیک لگا کے سویا ہے، متکئا کا معنی تکیہ جانتے ہو، تکیہ ایسے کسی چیز پر دیوار پہ آدمی اپنے آپ کو تکیہ لگا کے، اور مستندن معنی ٹھیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن کسی چیز پہ ڈیک سے کوئی اور چیز اس پہ ٹیک لگایا ہے۔ ارے مستند متکئ سمجھ آ گیا؟ متکئ معنی دیوار پہ باضابط ہے، یا کیا ہے دیوار ہے یا اسی طرح کوئی تکیہ وغیرہ ہے اس پہ ٹیک لگاتا ہے، لیکن دوسرا کیا ہے مستند معنی ٹیک لگا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے لیکن بیٹھے بیٹھے کسی چیز پہ تھوڑا سا ٹیک دیا ہے۔ ان تین حالتوں میں پھر ناقض وضو بنتا ہے کیا؟ نوم، لیکن اغما مطلقاً ناقض وضو ہے۔ الا ما كان اذا قائما او قاعدا، ہاں مگر قائما کی حالت میں ہو، قاعدا کی حالت میں ہو، راکعا ساجدا کی حالت میں ہو تو پھر ناقض وضو تو نہیں ہے نوم۔ وقد يحتمل کہتا ہے احتمال رکھتا ہے کس کا؟ الامتداد بڑھ جانے کا، دراز ہونے کا، وہ پیچھے کل گزرا تھا میں نے بتا دیا تھا۔ امتداد کا معنی طویل ہونے کا، لمبا ہونے کا، یہ کیا کرتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے۔ فإن كان الأصل فيه عدم الامتداد، اگرچہ اس میں اصل کیا ہے مولانا؟ عدم امتداد ہے، اصل اس میں کیا ہے؟ عدم امتداد ہے۔ فإن لم يمتد الحق بالنوم، اگر یہ لمبا نہ ہو جائے اس کو ملایا جائے گا نیند کے ساتھ۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ اغما ہے، بے ہوشی ہے، اغما میں کہتے ہیں اصل تو یہ نہیں ہے کہ لمبا ہو جائے، اصل تو یہ نہیں ہے کہ لمبا ہو جائے، دراز ہو جائے، پورا مہینے بے ہوش ہو پڑے، یہ تو اصل اس میں نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر لمبا ہو جائے تو اس کے حکم دیکھیں گے، اگر لمبا نہ ہو جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ نوم والا ہے۔ ایک آدمی نیند میں ہے تو اس پر نماز فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بعد میں وہ نیند سے بیدار ہوا، نماز کے ادا کرنا قضا ہے نہیں ہے؟ اس پر ہے، اس پر بھی یہی ہے۔ اگر اغما کیا ہے؟ بے ہوشی ہے، لمبا نہیں ہے تو پھر اس کو ملایا جائے گا کس کے ساتھ؟ نیند والا کے ساتھ، جو نیند والا کے احکام تھے یہی اس کے بھی احکام ہوں گے۔ فی وجوب القضاء صلاۃ کے قضا کے واجب ہونے میں، وَإِنْ امتد اگر لمبا ہو جائے، کون لمبا ہو جائے؟ اغما بے ہوشی، تو پھر کیا ہے؟ فَيُلْحَقُ بِالْجُنُونِ پھر مجنون کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ مجنون اور اوپر لکھا ہے صغر اور مجنون کے ساتھ، معنی صغر اور مجنون پر احکام معاف ہے، اس پہ بھی معاف ہوں گے۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئے؟ فَيَسْقُطُ بِهِ پس ساکت ہو جائے گی، بھی اس ہی کے ساتھ، ہی معنی اغما بے ہوشی کے ساتھ، ادا ساکت ہوگی، کما فی الصلاۃ جیسے نماز میں ہے، اذا زاد جب بڑھ جائے، نماز میں کتنا بڑھے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی امتداد آ گیا، کتنا بے ہوش ہو جائے۔ کہتے ہیں نماز میں علی یوم و لیلۃ، ایک دن ایک رات پوری 24 گھنٹے۔ دیکھو تمہیں بتا دیا تھا اصل ان میں لمبا ہونا نہیں ہے، قوم پوری 24 گھنٹے بے ہوش ہوتے، اصل لمبا ہونا نہیں ہے، اگر پھر بھی ہو جائے تو پھر یہی ہے اعتبار ہے ایک دن ایک رات، فبے اعتبار الصلاۃ، یہ لیکن یہ ان کے نزدیک تھا، ایک دن ایک رات بے ہوش ہوا تو پھر نماز اس پر نہیں ہے، وہ پیچھے والا اختلاف گزرا تھا، لیکن امام محمد نمازوں کا اعتبار کرتا ہے، وہ بے اعتبار الصلاۃ ان محمد، امام محمد فرماتے ہیں نمازوں کا اعتبار ہے، بے اعتبار الساعات
घंटों का मौलाना ये वही चीज़ है। इमाम मोहम्मद कहता है इसका 6 नमाज फौत हुआ हो, 6 नमाज, माना नमाज तकरार से आया हुआ हो तो फिर इस पर माफ है। लेकिन इमाम मोहम्मद से हटकर उन्होंने बता दिया, क्या बता दिया इमाम शाफी, उन्होंने क्या बताया, वो बताया नहीं 24 घंटे है। 24 घंटे अगर ये आदमी बेहोश है तो फिर उस पर माफ है। तो उन्होंने किसका एतबार किया? घंटों का एतबार, उन्होंने घंटों का एतबार किया, उन्होंने बता दिया 24 घंटे। लेकिन इमाम मोहम्मद ने घंटों का एतबार नहीं किया, बल्कि किसका एतबार किया? सलात का एतबार किया। अरे इतनी सी बात समझ आ रही है? आप लोग इधर नहीं हो ना, इधर हो ना? हाँ शुक्र, देख लेना किधर है जी। वब एतबार सात कहते हैं किसके नज़दीक मौलाना? वब एतबार सात इन दहुमा, उन शेखैन के नज़दीक घंटों के एतबार है। वो कहते हैं 24 घंटे, वो पीछे गुजरा था वही चीज़ है। 24 घंटे बेहोश है तो माफ। अगर ये इमाम मोहम्मद कहते हैं 24 घंटे का एतबार नहीं है नमाजों का, अगर एक नमाज तकरार से आए, माने 6 नमाज हो जाए तो फिर माफ है। कमा बैयना फिल जुनून कहते हैं ये वही जो मजनून वाला मसला में मैंने बयान कर दिया। वह इंद शाफी और इमाम शाफी के नज़दीक इदा उग़मिया, जब क्या हो जाए? बेहोश हो जाए, उस पर बेहोशी तारी हो अलैह, उस पर वक्त सलात कामिल है, एक वक़्त की नमाज भी, वक्त सलात कामिल, एक वक़्त की नमाज भी ला यजिबुल कज़ा, कज़ा इस पर नहीं है। वो पीछे वाला मसला इमाम शाफी वाला तो नहीं था, ख्याल करना वो किसका था? शेखैन का था। शेखैन ने बता दिया 24 घंटे, लेकिन इमाम शाफी कह रहा है कि एक वक़्त कामिल भी उस पर गुजरा तो फिर क्या है? ला यजिबुल कज़ा, कज़ा इस पर वाजिब नहीं है। वलाकिन ना, लेकिन हमने क्या बता दिया? अहनाफ ने, हमने ये बता दिया इस्तिहसन ना, हमने कियास किया इसको बिल फ़र्क़, 7 फ़र्क़ बैन अल इम्तिदाद व आदमी, 7 फ़र्क़ के इम्तिदाद माने इसके बेहोशी के लंबा होना और लंबा न होने को, इसको हमने कियास किया किस पर? हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, क्योंकि वो उसको बेहोशी तारी हुए यौमन व लैलतन, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, समझ आ रहे? लिअन अम्मार बिन यासिर उग़मी अलैह, बेहोशी तारी की गई इस पर यौमन व लैलतन, एक दिन एक रात। फ़क़ज़ सलात, फिर क्या कर लिया मौलाना? नमाज को कज़ा कर लिया, कज़ा सलात, नमाज की कज़ा कर लिया। वब्न उमर उग़मी अलैह, और इब्न उमर है उस पर बेहोशी तारी की गई अक्सर मिन यौमिन व लैलतिन, एक दिन एक रात से ज्यादा। फलम यक़ज़ी सलात, फिर नमाज की कज़ा नहीं किया। देखो शेखैन ने बता दिया कि क्या है मौलाना? 24 घंटा हो जाए, क्या हो जाए? 24 घंटा हो जाए, 24 घंटा हो जाए फिर न हो जाएगा। लेकिन इमाम मोहम्मद ने बता दिया नहीं, बल्कि 6 नमाज उस पर गुजरे तो फिर नहीं करेगा। वह इम्तिदादहू, और लंबा होना इसका, तवील होना इसका, किसका? बेहोशी का, फिस सलात नौ में, फिस सौ में रमज़ान शरीफ में, नादिरुन, ये नादिर है। देखो मौलाना रोज़े में इसका लंबा होना, वैसे तो तुम्हें बता दिया मजनून वाला मसले है। मजनून वाला मसला क्या था? इमाम मोहम्मद ने बता दिया 6 नमाज गुजर जाए, शेखैन ने बता दिया 24 घंटा गुजर जाए। लेकिन रोज़ा वाला में उधर क्या था? पूरा महीना गुजर जाए, पूरा महीना आदमी पागल हो जाए। तो फिर इधर ये आदमी पूरा महीने बेहोश हो जाए, ये कहाँ हो सकता है? ये तो नादिर है, शाज़ है। नादिर जानते हो, इरशाद में तुम्हारा गुजरा, नादिर शाज़ है। कहते हैं ये बहुत मुश्किल है कि हो जाए, बहुत मुश्किल है। अगर फिर भी हो गया, कहते हैं भी कज़ा करे, अगर फिर भी हो गया कज़ा करे, क्योंकि ये शाज़ है, नादिर है। नादिर चीज़ों से अहकाम साबित नहीं होते। इतनी सी बात समझ आ गए? कहते हैं ये पूरा रमज़ान शरीफ कैसे बेहोश पड़ेगा? अगर हो भी सही फिर भी ये नादिर है, नादिर चीज़ों से अहकाम साबित नहीं होते। लिहाजा फिर उसको होश आ गया तो क्या करेगा? कज़ा रमज़ान दोबारा कर। देखो कहते हैं वह इम्तिदाद हो, इसके लंबा होना, इसके दराज होना, बेहोशी काफ़ी 100 में, रमज़ान शरीफ में, रोज़े में, नादिर, ये नादिर है, शाज़ नादिर है। फला युतबर, इसका एतबार नहीं होगा। हत्ता लौगमी है, यहाँ तक कि अगर इस पर बिलफर्ज़ी वल महार बेहोशी तारी हो भी सही फी जमी शहर, तमाम रमज़ान शरीफ में, तुम फाका, फिर सही हो जाए बाद मुजी, ये रमज़ान शरीफ के चले जाने के बाद, पूरा महीने गुजरने के बाद, यलज़िमुल क़ज़ा, कज़ा इस पर दोबारा लाजिम आ जाएगी, क्योंकि ये नादिर है, नादिर चीज़ों से अहकाम साबित नहीं होते। वह इनकान इम्तिदाद फिस्सौम, अगर हो इसके लंबा होना रमज़ान शरीफ में, फिस्सौ में क्या है? नादिर, नादिर है। फफिस ज़कात, ज़कात में ज़्यादा औला होगा, ज़्यादा औला हो जाएगा। अयंदिर इस्तिग़राकुल हौल। अब देखो मौलाना, रमज़ान शरीफ में क्या बता दिया था कि ये हो ही नहीं सकता है कि पूरा रमज़ान शरीफ बेहोश हो जाए। अगर हो भी सही फिर भी कज़ा करेगा, क्योंकि ये नादिर नादिर चीज़ों से अहकाम साबित नहीं होता है। अब ज़कात का मसला आया। ज़कात का मसला जुनून में क्या था कि पूरा साल मजनून हो जाए, पूरा साल। अब ये बेहोश आदमी है, मालदार, पैसे ज्यादा है, बेहोश हो गया, अब ज़कात देगा नहीं देगा? कहते हैं ये तो उससे बढ़कर नादिर है, पूरी साल ये कैसे बेहोश हो सकता है? अगर हो भी सही तो उससे बढ़कर ज्यादा नादिर है नहीं, ये ज्यादा नादिर है, फिर भी ज़कात देना पड़ेगा।
سمجھ آ رہے؟ تمہارا ملاؤں کا حق دے گا، اس کا باپ نہیں دے گا. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. ملاؤں سے اللہ کسی کو نہ پھنسائے. یہ پورا سال بے ہوش ہے پھر بھی کہتا ہے زکات دے دو. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. آگے دیکھو کدھر ہے. وَإِن كَانَ امتدادُهُ فِي الصَّوْمِ کہتا ہے اگر اس کے بے ہوشی کا دراز ہونا رمضان شریف والا صورت میں پورا مہینے میں نادر تھا تو اولا یہ اور زیادہ نادر بنے گا. کس میں؟ استغراقه الحول، اس کے بے ہوشی کا گھیر لینا پوری سال کو، یہ زیادہ اور کیا بنے گا؟ اور نادر بنے گا. اگر بے ہوش ہو بھی صحیح پھر بھی زکات دینا پڑے گا. اتنی سی بات سمجھ آ گئی. آگے دیکھو ورق، رق ہے غلامی ہے. کہتے ہیں عطف علامہ قبل، یہ وہی چیزیں پیچھے پر عطف ہے، یہ وہی ابھی تک سمائی چل رہے ہیں. غلام ہونا وہ عجزن، ادھر سے اس کے تعریف ہو رہے. وہ یہ رکیت عجزن، یہ ایسے عاجزی ہے، ایسے عاجزی ہے. مولانا عجز کے نیچے نظر آ رہا ہے مانع الولایت، ولایات سے اس کو روکتی ہے. ایسی عاجزی ہے ولایات سے اس کو روکتی ہے. لیکن یہ عجز حکمی ہے، عجز حکمی ہے. شریعت نے اس کو حکم دیا ہے رکنا، وگرنہ اس کے اعضاء ٹھیک ہے. یہ عقل مند آدمی ہے، اگر کاروبار کرے ولایت والا کام کرے کر سکتا ہے. جسم میں موٹا ہے، عقل میں ٹھیک ہے، پھر بھی شریعت نے اس کو روکا ہے تو یہ عجز حکمی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجز حکمی. شریعت نے اس کو روکا ہے وگرنہ یہ عاجز نہیں ہے. وہ عجز، یہ غلام ہونا عجز حکمی، عجز حکمی ہے. تشریح کرتا ہے اے بے حکم شرع، یعنی شریعت کے حکم کے ساتھ یہ عجز آیا ہے. وہ عاجز، یہ عاجز ہے. لا یقدر علی التصرف، طاقت نہیں رکھتا ہے تصرف پر. وَإِن كَانَ بِحَسْبِ الْحِسْ، حس کا معنی ہوتا ہے ظاہر، ظاہر. ویسے حس کا معنی ہے وہ چیز جو آدمیوں کو نظر آ جائے، آنکھوں سے دکھائی دے. کہتے ہیں اگرچہ ظاہراً دکھائی دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے. اقوا زیادہ قوی ہے، واجسمو زیادہ جسم والا آدمی ہے، زیادہ موٹا ہے. من الحر، آزاد آدمی سے، آزاد آدمی سے زیادہ موٹا ہے، زیادہ عقل مند ہے، تصرف کر سکتا ہے. لیکن شریعت نے پابندی لگایا ہے کہ یہ طاقت نہیں رکھے گا تصرف پر. اس کو کہتے ہیں عجز حکمی. اتنی سی بات سمجھ آ گئے. مولانا یہ عجز حکمی آیا کیوں ہے؟ یہ آیا کیوں ہے؟ غلام ہے، تندرست آدمی ہے، عقل مند ہے، اس کو شریعت نے روکا کیوں ہے تصرفات سے؟ کہتے ہیں دیکھو یہ آدمی نے اپنے کو عار سمجھا، اپنے لیے شرم سمجھا خدا کی عبادت کو. سمجھ آ رہے ہیں مولانا؟ غلام ہوتا کون ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے مجاہدین نے حملہ کر لیا، کسی محلہ پر حملہ کر دیا، ادھر سے ان کے مردوں کو پکڑا، ان کو بتایا یا اسلام کلمہ پڑھو، اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، یا تو نہیں تو پھر کافر رہو، غلام رہو. تو انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہم کافر رہیں گے، غلام رہیں گے، لیکن کلمہ نہیں پڑھیں گے. سمجھ آ رہے؟ تو انہوں نے اللہ کی عبادت کو اپنے لیے عار سمجھا، عیب سمجھا، شرم سمجھا. اللہ کی عبادت انہوں نے نہیں کیا تو اللہ نے ان کو یہ سزا دیا کہ ان کو اپنے غلاموں کے غلام بنا دیا. سمجھ آ رہے؟ اپنے بندوں کے بندوں کو بنایا نہیں بنایا؟ اپنے بندوں کے غلاموں کو تو بنایا، اپنے غلاموں کے غلام. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں میرا عبادت گوارا نہیں ہے، تم مجھے نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے میرے غلاموں کے غلام بن جاؤ. میرا غلامی تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر میرا غلاموں کے غلام بن جاؤ. سمجھ آ رہے؟ اب دیکھو کہتا ہے شرع مشروع کی گئی ہے یہ غلام ہونے کو جزان بطور سزا کے، بطور سزا کے علی الکفر، کافروں پر. لأن الکفار، اس وجہ سے کہ کفار استنکفوا، عار سمجھا انہوں نے عبادت اللہ کی عبادت کو، شرم سمجھا، عار سمجھا، عیب سمجھا اپنے لیے. فجعلهم اللہ نے کیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ عبید عبیدہ، اپنے غلاموں کے غلاموں کو بنا دیا، اپنے غلاموں کی غلاموں کو بنا دیا. وہذا فی الاصل، کہتے ہیں یہ اصل میں ہے مولانا. وہذا فی الاصل، اصل سے مراد کیا ہے؟ اے اصل وضع ہی، اپنے وضع کے اعتبار سے ہے. ابتداءً یہی حال ہے ان کا. ابتداءً یہ جرم ان پہ آیا نہیں آیا؟ ابتداءً یہ جرم کی وجہ سے غلام بن گئے. اگرچہ بعد میں یہ جرم فوت بھی ہو جائے پھر بھی غلام رہیں گے. کیسے؟ بعد میں اگر اسلام لائے تو دیکھو وہ جرم تو فوت ہوا، سزا تو اس پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی غلام رہے گا. اور یہی حال ہے خراج کا، ٹیکس ہے. ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی عبادت نہیں مانتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے ذلیل ہو کر ٹیکس دے. تو ابتداءً ٹیکس ان پر زاجر سزا بن کے آ گیا. بعد میں یہی ٹیکس والا زمین کو اگر کوئی مسلمان پہ بیچے، مسلمان اس کو خریدے، مسلمان بھی ٹیکس ادا کرے گا، کیونکہ یہ ابتداء بطور سزا ہے تو بعد میں رہتا رہے گا. اگرچہ بعد میں سزا والا مسئلہ نہ رہے پھر بھی یہ حکم رہے گا. اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ یہی چیز ہے. دیکھو کہتا ہے یہ چیز ہے، یہ غلام ہونا فی الاصل، اصل میں اپنے وضع کے اعتبار سے ابتداءً وہ غلام ہونا یہ کہ کس وجہ سے تھا؟ سزا کے، بطور سزا کے تھا. لیکن ادھر رقیت، لیکن غلام ہونا لا کیا ہے لفظ مولانا؟ لا ترد ابتداءً، نہیں لوٹتا ہے ابتداءً. ابتداءً یہ کسی پر واقع نہیں ہوتا ہے، نہیں لوٹتے. الا علی الکفار، مگر کافروں پر. ابتداءً غلامی کس پر آتی ہے؟
فقط کافروں پر تو تمہارے ذہن میں آ جائے گا کہ پھر مسلمانوں کو کافر پکڑ کے غلام بنتا ہے، ان کا کیا حکم؟ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی ان کو پکڑ کے غلام بناتا ہے، تو پھر ان کا کیا ہے؟ تو یاد رکھو مولانا وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ بعد میں اگر وہی مسلمان آتا جائے ہم اس کو کیا کریں گے؟ آزاد کریں گے۔ وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے تو کسی قسم کا اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں کیا ہے کہ ان کو وہ کیا بناتا ہے؟ غلام بناتا ہے۔ تو انہوں نے جو کر رہے ہیں، کافر جو کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، بعد میں یہی مسلمان آتا گیا تو دوبارہ یہ آزاد ہو جائے گا۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ یہی کہہ رہے ادھر رکھی ہے تو اس تعلیل ہے، اس وجہ سے کہ غلام ہونا یہ لا ترد لا تقع واقع نہیں ہوتا ابتداء مگر کافروں پر، الا استثناء ہے، الا علی الکفار مگر کافروں پر، ثم بعد ذلك پھر اس کے بعد وَإِن یہ وصلی ہے، اس کے بعد اگرچہ یہ مسلمان ہو جائے، اسلام لائے یہی کافر، پھر اس کے بعد اگرچہ مسلمان ہو جائے یہی غلام، بقی علیہ باقی رہے گا اس پر اور اس کے اولادوں پر یہ غلام ہونا باقی رہے گا، لا ينفك عنہ جدا نہیں ہوگا اس سے، نہ کہ اس سے نہ کہ اس کے اولادوں سے، اس پر باقی رہے گا اگرچہ بعد میں مسلمان ہو جائے، معلوم یوتک ہاں اس وقت جب اس کو آزاد کیا جائے، جب تک اس کو آزاد۔ ارے کیوں ہنس رہے ہو نسوار خان؟ تمہیں اللہ مارے تمہارا دماغ ادھر ہے ہی نہیں۔ معلوم دیکھو لیکن ہمارا کتاب بڑا ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ معلوم یوتی کو کہتے ہیں جب کہ اس کو آزاد نہ کیا جائے اس وقت یہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دوسرا کیا ہے؟ خراج ہے، خراج ہے۔ تم بھی یاد کرو گے کہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن میں بھی یاد کروں گا کہ میں نے کیسے پڑھایا ہے۔ کل خراج جیسے اس کی مثال ہے خراج، خراج یہی ہے مولانا، کل خراج جیسے ٹیکس ہے، ٹیکس ہے، لا تثبت یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، ابتداء ثابت نہیں ہوتا ہے، الا علی الکفار مگر کافروں پر ثابت، الا علی الکافر مگر کافر پر ثابت ہوتا ہے۔ ثم بعد ذلك اس کے بعد ان اشترى المسلم اگر مسلمان نے خرید لیا ارض الخراج ٹیکس والا زمین کو مسلمان نے خرید لیا، بقى الخراج تو پھر کیا کرے گا مولانا؟ یہی اس کا ٹیکس باقی رہے گا، علی حال اپنے حال پر، ولا يتغیر یہ تبدیل نہیں ہو جائے گا، تبدیل نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ابتداء تو سزا کے طور پہ آ گئے تھے غلام ہونا اور خراج میں ٹیکس ادا کرنا، لیکن بعد میں یہ رہیں گے۔ اسی کا کہتے ہیں اشارہ الیہ، اسی کی طرف اشارہ کر لیا مصنف اپنے قول کے ساتھ، کیا بتا دیا؟ لیکن یہ غلام ہونا فی البقائے بقا میں سارا یہ ہو جائے گا من الامور امور الکلیہ، یہ امور حکمیہ، یہ امور حکمیہ بنے گا، مانے یہ حکم جیسے بنے گا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ غلام بناؤ تو بعد میں حکم جیسے بنے گا، اگرچہ سزا والا مسئلے سے ختم ہو بھی جائے پھر بھی یہ غلام ہونا اور یہ ٹیکس اس پر باقی رہیں گے۔ ایسا رفی البقا یعنی ہو جائے گا اپنے بقا کے صورت میں، یہ حکمن بنے گا من الاحکام الشریعت، یہ شریعت کے باقی احکاموں میں سے یہ بھی ایک حکم بنے گا، شریعت کے احکاموں میں سے یہ حکم بنے گا، من غیر ان بغیر اس کے کہ یراء رعایت رکھا جائے فی اس میں معنی الجزا، جزا کے معنی کا، معنی سزا کی معنی کا اس میں رعایت نہ بھی رکھ دیا جائے پھر بھی یہ باقی رہے گا۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئے؟ دیکھو ابھی تک بھی یسیر المرء کہتے ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے آدمی عارضۃ النشان ہے۔ مولانا یہ غلام ہونے کے ساتھ آدمی نشانہ بنتا ہے، کس کا نشانہ بنتا ہے؟ آدمی اس کو خرچ کرتا ہے اور اس کے مالک بنتا ہے، وگرنہ آزاد آدمی کا کوئی آدمی مالک نہیں بنتا اور اس کو پیسے جیسے خرچ نہیں کر سکتا، یہ آدمی نشانہ بنتا ہے بیچارہ، للتملک تملک کا نشانہ بنتا ہے، دوسرے لوگ اس کے مالک بنتے ہیں، والابذال اور خرچ کیے جانے کی، یہ مصدر مجرور والا ترجمہ کرو، تمہیں معلوم ہے مصدر جس طرح کیا بنتے ہیں معلوم ہوتے ہیں اسی طرح مجرور بھی بنتے ہیں، یہی تو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضربا اس صرف صغیر میں دو دفعہ کیوں آ رہے؟ ایک دفعہ معلوم کے لیے، دوسری دفعہ مجہول کے لیے، تو اس کو مجہول بھی استعمال کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں خرچ کیے جانے کا نشانہ بنتا ہے یہ بیچاری، ہاں اے بسبب هذا الرق یعنی اس غلام ہونے کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یسیر العبد ہو جاتا ہے بندہ، محلن یہ محل بنتا ہے، لکونہ مملوکن ہونا اس آدمی کا مملوک ہونے کا محل بنتا ہے، ومبذلا اور خرچ کیے جانے کا، اس کو خرچ بھی لوگ کرتے ہیں، اس کو مملوک بھی بنتے ہیں، اس کے مالک بھی بنتے ہیں، ضرورت پڑے خرچ بھی کرتے ہیں، لا سمجھ آ رہے ہیں؟ مبذلا۔ والعرضتو عرضہ کہتے ہیں کس چیز کو؟ ابھی عرضہ پیچھے ابھی گزرا نا، اس کو بتا دے نشانہ بنتا ہے، لیکن کہتے ہیں والعرضتو یہ لفظ عرضہ فی الاصل لغت کے اعتبار سے اصل میں یہ خرقۃ القصاب، قصاب کے وہ کپڑے ہوتے ہیں، قصائی قصاب جانتے ہیں گوشت بیچنے والا، اس کے ہاتھ میں کپڑا ہوتا ہے، التی تمسک بہا کیا ہے؟ تمسک بہا دسومت یدہ جس کے ذریعے وہ اپنے ہاتھ کی چربی صاف کرتا ہے،
ہاتھ کی چربی جو ہوتا ہے جس کپڑے کے ساتھ صاف کرتا ہے اس کو عرضہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرضہ۔ لیکن بعد میں یہ غلام پہ بھی اس کا اطلاق کیا گیا، بتا دیا کہ یہ بھی اس جیسے جس طرح وہ عرضہ کو کسائی استعمال کرتا ہے اسی طرح غلام کو بیچارے کو بھی لوگ استعمال کرتے رہتے۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئے؟ وہ وصف کہتے ہیں یہ رقیت ایسی وصف ہے لا یتجزا، اتنی سی کافی، آپ لوگوں کو بھی شوق نہیں ہے